بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی دیور, صفحہ نمبر ہے 100. بات چل رہی تھی تیمم کے حوالے سے, تیمم کی شرائط اور تیمم کا طریقہ, یہ سارا کچھ ذکر ہو چکا. اب آگے ہے تیمم کو توڑنے والی چیزوں کا تذکرہ. مسئلہ: جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پانی مل جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر تیمم کر کے آگے چلا اور پانی 1 میل شرعی سے کم فاصلے پر رہ گیا تو بھی تیمم ٹوٹ گیا. اگر تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا نا تو پھر پانی ملنے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر پانی کے استعمال پر قدرت بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر صحت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے, پھر پانی ملنے سے مسئلہ نہیں ہوتا تیمم کا. اور اسی طرح سے اگر سفر میں تھا, پتہ ہے کہ یہاں تو پانی نہیں ہے, تیمم کر لیا تھا, لیکن آگے گاڑی میں جا رہے ہیں یا سواری پر اپنی جا رہے ہیں, اب آپ اتنا قریب پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پانی آگے 1 کلومیٹر یعنی 1 میل شرعی سے کم کے فاصلے پر رہ گیا ہے, 1 میل شرعی سے کم کے فاصلے پر پانی رہ گیا ہے, تو پھر بھی تیمم ٹوٹا ہوا شمار کیا جائے گا. نماز پڑھنی ہے, نماز کا ٹائم آ گیا دوبارہ, تو نماز پڑھنی ہے تو پھر وضو کرنے کے لیے آگے جانا پڑے گا. 1 میل شرعی سے کم رہ گیا تو جانا پڑے گا آگے. مسئلہ: اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے موافق پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا, اور اگر غسل کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو جب غسل کے موافق پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا. اگر پانی ملا لیکن کم ملا تو تیمم نہیں ٹوٹا, اور موافق کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پانی مل جائے جس سے غسل اور وضو کے فرائض ادا ہو سکیں, خاص سنتیں ادا ہو سکیں یا نہ ہو سکیں, سنتوں کا نہیں, فرائض ادا ہو سکیں. مسئلہ: اگر راستے میں پانی ملا لیکن پانی کی خبر ہی نہ ہوئی کہ یہاں پانی ہے تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا. اسی طرح اگر راستے میں پانی ملا اور معلوم بھی ہو گیا لیکن ریل پر سے اتر نہیں سکتا تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا. ریل چل رہی ہے, ریل کا چلنا اپنے اختیار میں نہیں ہے, تو پانی نظر بھی آ رہا ہو تب بھی تیمم نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص ریل پر سوار ہو اور اس نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہو اور راستے میں چلتی ہوئی ریل سے اسے پانی کے چشمے, تالاب وغیرہ دکھائی دیں تو اس کا بھی تیمم نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اس صورت میں وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں, ریل ٹھہر نہیں سکتی اور یہ بندہ چلتی ہوئی ریل سے اتر نہیں سکتا. مسئلہ: اگر بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو جب بیماری جاتی رہے گی, وضو اور غسل نقصان نہ کرے تو اس وقت تیمم ٹوٹے گا. اب وضو اور غسل کرنا واجب ہوگا, اس سے پہلے وضو اور غسل کرنا جب تیمم کر رہا ہے کہ پانی نہیں استعمال کر سکتا تو تیمم بھی نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ: اگر پانی نہیں ملا, اس وجہ سے تیمم کر لیا, پھر بعد میں بیماری بھی آ گئی, ایسی بیماری آ گئی جس سے پانی استعمال کرنا نقصان کرتا ہے, تو پھر بیماری کے بعد پانی مل گیا تو اب وہ تیمم باقی نہیں رہا جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا تھا, لہذا اب بیماری کے لیے پھر سے تیمم کرے. یعنی تیمم کے 2 علیحدہ وجوہات تھیں, ایک بیماری تھی اور ایک پانی نہ ملنا تھا. تو پانی نہ ملنے کا مسئلہ ختم ہو گیا, پانی مل گیا تو بیماری کے لیے دوبارہ سے تیمم کرے. حالانکہ تیمم چل رہا تھا لیکن بیماری بھی آ گئی ہے, تو پانی جب مل گیا تو پانی کی وجہ جب اڑ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ والا تیمم ٹوٹ گیا, نیا تیمم کریں گے ہم اب وضو وغیرہ کے لیے. متفرق مسائل. مسئلہ: جب تک پانی سے وضو نہ کر سکے برابر تیمم کرتا رہے, چاہے جتنے دن مرضی گزر جائیں, کچھ خیال و وسوسہ دل میں نہ لائے. جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیمم سے بھی ہوتی ہے. آدمی کو دل میں خلجان پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے پانی نہیں مل رہا, میں تیمم پہ تیمم کرے جا رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا میری نمازیں قبول بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو کوئی وسوسہ اور خلجان دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی ہی پاکی حاصل ہو رہی ہے. مسئلہ: جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے.
ایسے ہی جو عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی ہو مجبوری کے وقت اس کو بھی تیمم درست ہے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بازو اور منہ کے اوپر مسح کرنا۔ مسئلہ: اگر زمزم کا پانی زمزمی میں بھرا ہوا ہے، یعنی کین میں بھرا ہوا ہے، تو تیمم کرنا درست نہیں، زمزمی کو کھول کر اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ جب دوسرا پانی موجود ہو تو پھر تو زمزم کے پانی سے طہارت کا وضو کرنا یا غسل کرنا، یہ اس میں کراہت ہوتی ہے۔ لیکن جب دوسرا پانی اور کوئی موجود نہیں ہے، صرف تیمم ہی، یہ صرف زمزم ہی پاس ہے، تو پھر وضو یا غسل چھوڑ کر تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، پھر زمزم کو ہی مجبوری میں استعمال کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ: پانی موجود ہوتے وقت قرآن کو چھونے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ قرآن پاک اٹھا کر رکھنا ہے، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا ہے، تو عورت یا کوئی بھی مرد سمجھے کہ میں ابھی وضو کیا کروں، تو تیمم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ: جس شخص کو اخیر وقت تک پانی ملنے کا یقین یا گمان غالب ہو، اس کو نماز کے آخر مستحب وقت تک انتظار کرنا مستحب ہے۔ مثلا کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہو اور یقین یا غالب گمان ہو کہ آخر مستحب وقت تک رسی یا ڈول مل جائے گا، یا کوئی شخص ریل پر جہاں پانی مل سکتا ہے یہ عبارت میرا خیال ہے کٹی ہوئی ہے تھوڑی سی، یا ریل پر ہے اور اس کو یہ گمان ہے کہ آخر وقت تک ریل پہنچ جائے گی، کسی اسٹیشن پہ پہنچ جائے گی مستحب وقت کے آخر تک، تو وہاں پہنچ جائے گی، تو آخر مستحب وقت تک انتظار کرنا مستحب ہے۔ پھر اگر اس نے پانی کا انتظار نہ کیا، اول وقت ہی نماز پڑھ لی تیمم کر کے، تب بھی درست ہے۔ اگر نہانے کی ضرورت تھی اس لیے غسل کر لیا، لیکن ذرا سا بدن سوکھا رہ گیا اور پانی ختم ہو گیا، تو ابھی وہ پاک نہیں ہوا، اس لیے اس کو تیمم کر لینا چاہیے۔ جب کہیں نہانے کو پانی ملے تو اتنی سوکھی جگہ دھو لے، پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں۔ پانی تھوڑا تھا، غسل کرنا شروع کیا تو کہہ لیجئے کہ بہت تھوڑی سی جگہ باقی رہ گئی تھی کہ پانی ختم ہو گیا، اب کیا کرے؟ غسل پورا ہو گیا، غسل تو پورا نہیں ہوا، بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی۔ جس جگہ کو دھونا ضروری ہوتا ہے غسل میں، وہ جگہ بال برابر بھی اگر سوکھی رہ جائے تو غسل تو نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے غسل کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اب کرنا کیا ہے؟ تیمم کر کے نمازیں شروع کر دیں۔ تیمم کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، پانی مل گیا، تو کتنا پانی ملے کہ دوبارہ سے ہم پھر جس کی بنیاد پر کہیں تیمم ٹوٹ گیا، تو بہت تھوڑا سا پانی بھی کافی ہے۔ اتنا تھوڑا پانی کہ جتنی جگہ باقی رہ گئی تھی صرف اس کو دھو لے۔ پورے غسل کے لیے پانی نہیں چاہیے دوبارہ سے، کیونکہ غسل میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مسلسل کیا جائے، توڑ توڑ کے بھی کیا جا سکتا ہے، گنجائش تو ہے، ویسے کرنا نہیں چاہیے لیکن توڑ توڑ کے بھی گنجائش ہوتی ہے۔ جی سوال آیا کہ کتنا حصہ خشک رہ جائے، پانی کم پڑ جائے، اس میں کوئی حد نہیں بتائی گئی۔ آدھا غسل ہو گیا، 3 پاؤ ہو گیا، اور زیادہ لے لیجئے، یوں سمجھیے کہ صرف یعنی 1-2 انچ کے برابر جگہ ہی خالی رہ گئی، تو پانی بالکل ختم ہو گیا، تو آپ کے لیے اب غسل تو پورا نہیں ہوا۔ جب غسل پورا نہیں ہوا تو لامحالہ ہمیں تیمم کرنا پڑے گا، اور پھر جب پانی ملے تو کتنا پانی مل جائے کہ جس سے آپ پھر وہ تیمم آپ کا ختم ہو جائے گا، اور آئندہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا، یعنی غسل کرنا پڑے گا، تو وہ تھوڑا سا پانی جس سے 1-2 انچ جگہ خالی رہ گئی تھی، وہ 1-2 انچ جگہ کو صرف آپ دھو سکے، اتنا پانی بھی کافی ہے، اور اس کے بعد پھر غسل کی وجہ سے تیمم کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ جی جی ہاں جی، جتنا حصہ باقی رہ گیا تھا نا جسم کا دھونے والا، آدھا دھڑ اگر باقی رہ گیا تھا تو آدھا دھڑ ہی دھونا ہے، باقی ضرورت نہیں ہے دھونے کی، دوبارہ دھونے کی۔ مسئلہ: دوبارہ جی سوال آیا کہ پانی وافر مل جائے تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا،
دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا، کرنے کر لے، نہیں کرنا نہ کرے، صرف اتنی جگہ کو دھو لے۔ اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کا یوں سمجھیے کہ 2 انچ جگہ باقی رہ گئی تھی صرف، اور پانی ختم ہو گیا تھا، تو نیکسٹ اس کو کتنا پانی ملے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں گے تیمم ٹوٹ گیا، آپ کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا؟ وہ صرف اتنا پانی کافی ہے جتنے سے 2 انچ جگہ دھل جائے، یعنی پوری بالٹی جتنا یا آدھی بالٹی جتنا یا جتنے سے فرض غسل ادا ہوتا ہے اتنا پانی ملنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت تھوڑا پانی بھی کافی ہوگا کہ جس سے وہ 2 انچ کی جگہ دھل جائے۔ مسئلہ، کسی کا کپڑا یا بدن نجس ہے اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑا ہے، تو بدن اور کپڑا دھو لے اور وضو کے بدلے میں تیمم کر لے، وضو کے عوض تیمم کر لے۔ تو یعنی نجاست حقیقی لگی ہوئی ہے، ایک نجاست حکمی ہے۔ نجاست حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر آتی ہے، لگی ہوئی نظر آتی ہے، اور حکمی کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر نہیں آتی، بس ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ آپ کا نجس ہو گیا، جیسے پیشاب وغیرہ کرنے کے بعد منہ نجس ہو گیا، یہ چہرہ دھوئے۔ تو نجاست حقیقی اگر لگی ہوئی ہے، کپڑا یا بدن نجس ہے، وضو کی بھی ضرورت ہے، پانی تھوڑا ہے، تو بدن اور کپڑا دھو لے، وضو کے عوض تیمم کر لے۔ بدن پہ بھی کہہ لیجئے کہ نجاست حقیقی لگی ہوئی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، جیسے پیشاب لگ گیا تھا یا خون لگ گیا تھا۔ مسئلہ، ایک مقام سے اور ایک ڈھیلے سے چند آدمی یکے بعد دیگر تیمم کریں تو درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر وہ عذر جس کی وجہ سے تیمم کیا گیا تھا آدمیوں کی طرف سے ہو، تو جب وہ عذر جاتا رہے تو جس قدر نمازیں اس تیمم سے پڑھی تھیں سب دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ مثلا کوئی شخص جیل خانے میں ہو اور جیل کے ملازم اس کو پانی نہ دیں، یا کوئی اس سے کہے کہ اگر تو نے وضو کیا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، تو اس وقت تیمم کرنے سے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کو پھر سے دہرانا پڑے گا۔ مسئلہ، جو شخص پانی اور مٹی دونوں کے استعمال پر قادر نہ ہو، خواہ پانی اور مٹی نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنی بیماری کی وجہ سے، تو اس شخص کو چاہیے کہ نماز تو بلا طہارت پڑھ لے، پھر اس کو طہارت سے لوٹائے۔ مثلا کوئی شخص ایئر کنڈیشن ریل میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور پانی اور وہ چیز جس سے تیمم درست ہوتا ہے، جیسے مٹی کا برتن یا گرد و غبار، وہ کوئی نہ ہو۔ یہ جہازوں میں تو یہ صورت خاص طور پہ پیش آتی ہے، پانی بھی ختم ہو گیا لمبے سفر میں اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے وہاں پر کہ جس کے اوپر گرد و غبار ہو اس سے تیمم کر سکیں، تو پھر نماز کا وقت جاتا ہو اور نماز کا وقت نکلا جاتا ہو تو ایسی حالت میں بلا طہارت نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح جو شخص جیل میں ہو اور وہ پاک پانی اور مٹی پر قادر نہ ہو، جیل ہی مثلا کہہ لیں لوہے کی بنی ہوئی ہے، جس قیدی میں یعنی کیبن کے اندر بند کیا ہوا ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، تو وضو اور تیمم کے بغیر ہی پھر وہ نماز پڑھ لے۔ لیکن یہ نماز پڑھنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، وہ اس طرح سے کہ دونوں صورتوں میں جو نماز پڑھے گا وہ محض مشابہت ہوگی، حقیقت میں نماز نہ ہوگی، لہذا اس میں قرات نہیں کرے گا اور بعد میں نماز کو لوٹائے گا بھی، یہ صرف ایک مشابہت کی صورت اختیار کرے گا، یہاں پہ قرات وغیرہ نہیں کرنی پوری، اور بعد میں لوٹائیں گے۔ جیسے جہاز میں پانی ختم ہو جائے تو پھر ایک صورت بنا کر بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو کر بھی صرف صورت بنا لیں، قرات وغیرہ نہ کریں، اور پھر جب مقام پر پہنچ جائیں، پانی یا مٹی مل جائے، تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے ساری نماز صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ جی 1 منٹ آن لائن، 1 منٹ جی۔ جی سوال آیا کہ قضا نماز کی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ جی قضا نماز کی پکڑ نہیں ہوگی جبکہ آپ کی طرف سے اپنا کوئی قصور نہ ہو۔ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا پیش آنا ہے، تو پھر بھی وہ کوتاہی کرے، تو یہ قضا کا مسئلہ جو ہے نا، جو بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہم اس میں خاص طور پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ضرور ہوگا۔ ایک بندے کا معاملہ ہے، اس کو پتا ہے کہ میری فلائٹ اتنی لمبی ہے اور مجھے وہاں پہ پانی نہیں ملنا، تو اس کو چاہیے کہ بیگ میں مثلا چھوٹا سا ڈھیلا ہی رکھ لے اپنے ساتھ، پتھر کا کنکر کا کوئی ٹکڑا رکھ لے۔ تو اب وہ نہیں رکھا پھر بھی تو نماز قضا ہو گئی،
تو اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے نہیں کریں گے، ایسی چیزوں میں ہم کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے. بھول گیا، رکھنا بھول گیا، یہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو. لیکن ہاں ایسی صورتوں میں آدمی کو کم از کم اپنے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیزیں رکھ لینی چاہیے جہاں پر اہتمام، یعنی تاکہ نماز کا اہتمام اپنی طرف سے پورا کرے تو کوئی مسئلہ نہ آئے. پانی کی سپرے کی بوتل بھی رکھ سکتے ہیں آپ کہ اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں. اصل تو ہے کہ اعضائے وضو کا اتنا گیلا ہو جانا ضروری ہوتا ہے کہ جس سے پانی یعنی ٹپکنے لگ جائے، تو وہ بھی اگر آپ اس سے کر سکتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن یعنی مطلب اہتمام اپنی طرف سے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی کمی کوتاہی آئے تو توبہ استغفار کریں تو امید اللہ کے ذات سے بہت اچھی ہے کہ انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی. جی آن لائن جو سوال آیا تھا وہ کیا تھا، دوبارہ بتائیے. جی تسبیحات اور دعائیں یعنی جو مشابہت کی صورت میں، یہاں پر تو صرف قرات کا ہی لکھا ہوا ہے تو میرے ذہن میں نہیں ہے، میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا، اس کو دیکھنا پڑے گا، نوٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. میرے ذہن میں نہیں ہے ایگزیکٹ بات. جی جی میں کر رہا ہوں جی انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ کر رہا ہوں. جی 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 سوال آیا کہ بس میں ہے. جی 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 سوال آیا کہ بس میں ہو، بس روکنے پر قدرت نہ ہو، ڈرائیور ضدی ہو تو پھر کیا کرے. دیکھیں اگر تو پھنس گئے آپ، ایسی صورت آ گئی کہ پھنس گئے، نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، بس بھی ایسی ایئر کنڈیشن بس ہے تو گرد و غبار بھی نہیں ہے اور نماز بھی اتر کے نہیں پڑھ سکتے، تو پھنس جانے کی صورت میں تو مشابہت کی صورت ہی اختیار کی جاتی ہے. لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بسوں کے اندر آپ اگر بات کر کے بیٹھتے ہیں، کمپنی سے بات کر کے بیٹھتے ہیں، تو کمپنی والے بھی عام طور سے اپنے یعنی ڈرائیورز کو کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھانی ہیں، اور یا آپ پھر ٹائم آگے پیچھے کر لیں، شیڈیول اسی حساب سے آپ بس پکڑیں، تو عام طور سے یہاں پہ سہولت مل جاتی ہے. تو وہاں پر پھر یہ ڈر ہے کہ آپ نے اگر زیادہ بات چیت نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کی کوتاہی آ جائے کہ بھئی حکومت کی طرف سے بھی حکم تھا، کمپنی والے بھی خیال کرتے ہیں، تو صرف ایک ڈرائیور کا ہی مسئلہ تھا نا. آپ پہلے بات کر کے بیٹھتے کمپنی سے تو کمپنی والے ڈرائیور کو اور تاکید کرتے کہ بھئی نماز پڑھانی ہے. تو یا پھر اگر آپ کو ایسا ڈر ہے کہ یہ کمپنی والے نہیں سنتے، کوئی کمپنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والے لوگ نہیں سنتے، تو پھر آپ کی مجبوری کتنی ہے اس شیڈیول میں اس ٹائم پہ جانے میں. آپ ٹائم آگے پیچھے کر کے چلے جائیں، رات کے ٹائم میں چلے جائیں یا صبح فجر کی نماز کے بعد چلے جائیں. اگر آپ کو عصر مغرب کے ٹائم میں ہی جانا پڑ رہا ہے تو وہ پھر بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ آئے گا. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز قضا ہونے کی صورت یا نماز ضائع ہونے کی صورت نہ آئے. اچھا جی یہ آگے ہے جی، کوئی سوال کر رہے ہیں؟ آگے ہے باب خواتین سے متعلق مسائل کا ہے، 7 نمبر باب. اس میں میرا خیال ہے کہ خواتین خود ہی دیکھ لیں، اگر ضرورت محسوس ہوگی تو ہم پھر اس کو دیکھ لیں گے، اگر یا مدرسے والوں سے تقاضا رکھ لیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کر لیں گے، ورنہ 112 نمبر صفحہ ہے وہ دیکھ لیں. اس میں 112 نمبر صفحہ 112.
یہ اس کا دوسرا مسئلہ ہے، صفحے کے اوپر سے دوسرا مسئلہ، جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور وہ شخص جس پر نہانا واجب ہو، اس کو مسجد میں جانا اور کعبہ شریف کا طواف کرنا اور کلام مجید کا پڑھنا اور کلام مجید کا چھونا درست نہیں۔ البتہ اگر کلام مجید جزدان یا رومال میں لپٹا ہو یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی چڑھی ہو اور وہ چولی جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکتی ہو، تو اس حالت میں قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ یعنی چولی تو اسی لیے لگائی جاتی ہے علیحدہ سے چولی کہ تاکہ کسی نے اگر وضو نہ ہو یا غسل نہ ہو تو آرام سے اٹھا سکے۔ وہ مسجد میں جانا بھی منع ہے۔ مسجد میں جانے میں بعض خواتین مسجد حرام کا مسئلہ آتا ہے تو وہ مسجد حرام میں چلی جاتی ہیں، طواف تو نہیں کرتی لیکن مسجد حرام میں چلی جاتی ہیں۔ تو مسجد کوئی سی بھی ہو جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے والا حصہ جہاں پہ اعتکاف والا بندہ پھرتا ہے، اس حصے میں نہیں جا سکتی خواتین، اور اسی طرح سے وہ بندہ بھی نہیں جا سکتا کہ جس کا غسل ٹوٹ گیا ہو۔ البتہ یہاں پر بات آئی ہے تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ مسجد حرام میں جو صفا مروہ کی سعی والی جگہ ہے وہ مسجد سے باہر کا حصہ ہے، یعنی جہاں نماز پڑھ، ویسے تو وہاں بھی صفے لگتی ہیں لیکن سعی والی جگہ وہ باہر کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی خاتون خانہ کعبہ کی زیارت کی نیت سے آتی ہے یا دعا تسبیحات کے لیے آنا چاہتی ہے تو وہ گھوم کر وہاں سے داخل ہو کہ بس صفا مروہ والی سائڈ سے ہی اندر آئے اور وہیں پر ہی بیٹھ کر خانہ کعبہ کی زیارت کرے، دعا تسبیحات میں استغفار میں اپنا ٹائم لگائے اور پھر وہیں سے الٹے قدموں واپس چلی جائے، باہر نکل جائے۔ اس کے باقی صفا مروہ کے باقی حصہ جو ہے، صفا مروہ کے علاوہ باقی حصہ اندر کا عمارت کا یا صحن کا، خانہ کعبہ کی طرف والے صحن کا، وہ سارا مسجد حرام کا اندر کا حصہ ہے، ادھر نہیں جانا۔ مسئلہ، جس روپیہ، پیسہ، تشتری، تعویذ یا کسی اور چیز میں قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہو تو اس کو بھی چھونا ان کے لیے درست نہیں۔ البتہ اگر تھیلی یا برتن وغیرہ میں رکھے ہوں تو اس تھیلی اور برتن کو چھونا اٹھانا درست ہوتا ہے۔ مسئلہ، کرتے کے تشتری سے مراد ہے یہ پلیٹ ہوتی ہے، بعض اوقات یہ کہ اس میں لکھی بھی ہوتی ہیں، کوئی تعویذ بھی لکھ لیتے ہیں بعض لوگ، جی، اور بعضی میں لکھی بھی ہوتی ہیں، پرنٹڈ ہوتی ہیں۔ تو کرتے کے مسئلہ، کرتے کے دامن اور دوپٹے کے آنچل سے بھی قرآن مجید کو پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں، وہ والا کرتے کا دامن اور آنچل جو خود پہنا ہوا ہے۔ البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رومال، تولیہ وغیرہ تو اس سے پکڑ کے اٹھانا جائز ہے۔ مسئلہ، اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا لفظ یا آدھی آیت پڑھے تو درست ہے، لیکن آیت اتنی بڑی نہ ہو کہ اس کی آدھی آیت کسی چھوٹی سی آیت کے برابر ہو جائے۔ اتنی بڑی آیت کو آدھی آیت کا پڑھنا نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ تو پوری آیت پڑھنے کہلائے گا، جو چھوٹی آیت کے برابر جتنا یعنی بنتا ہے اتنا نہیں پڑھنا۔ مسئلہ، اگر الحمد کی پوری صورت یا معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورت دعا کی نیت سے پڑھیں یا اور دعائیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھیں، تلاوت کے ارادے سے نہ پڑھیں تو درست ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اسی طرح یہ دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا وغیرہ۔ جی میں ابھی اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ آخر تک جو سورہ بقرہ کے آخر میں لکھی ہے یا کوئی اور دعا جو قرآن شریف میں آتی ہو، دعا کی نیت سے سب کا پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح دعا یا ثنا کے طور پر آیت الکرسی کا پڑھنا بھی صحیح ہے، قرآن کے طور پر صحیح نہیں۔ مسئلہ، دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔ یہاں پر میں اس بات کو عرض کرتا ہوں، ایک تو وہ دعائیں ساری کی ساری جو احادیث میں آئی ہیں، کیونکہ حدیث کا پڑھنا منع نہیں ہے، وہ ساری تو جائز ہیں، وہ ساری جائز ہیں۔ اور وہ دعائیں کہ جو قرآن پاک میں آئی ہیں، تو قرآن پاک میں آئی ہوئی دعا ہو یا اللہ تعالیٰ کی ثنا والی آیات ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہو، حمد و ثنا بھی در حقیقت دعا ہی ہوتی ہے،
تو وہ والی آیات کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے میں بھی دو نیتیں ہوتی ہیں. کبھی تو انسان تلاوت کے طور پہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک کھول کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر سپارہ پڑھ رہا ہو، تو یہ ربنا آتینا والی دعا بھی آ جائے بیچ میں، تو وہ دعا نہیں مانگ رہا ہوتا بلکہ تلاوت کے طور پہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو دعا کے طور پر پڑھنا جائز ہے، تلاوت کے طور پر ناجائز ہے. تو اگر تو تلاوت کی نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو منع ہوگا. اور اگر کیا کہتے ہیں دعا کی نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جیسے دعائیں مانگتا ہے، کوئی افطاری سے پہلے بیٹھ جاتا ہے کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہے، یا صبح فجر کی نماز کے بعد کتاب لے کے بیٹھتا ہے، اس وقت جتنی دعائیں آ رہی ہیں قرآن پاک کی لکھی ہوئی، وہ ساری دعاؤں کی کتاب میں بیٹھ کر دعا کی نیت سے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ موقع دعا کا ہے. اس میں دعا کے طور پر پڑھے جانے والی ساری دعائیں، اور اسی طرح سے اس موقع پر پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ میں جیسے دعا شروع کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو وہ بھی جائز ہوگی. آپ کی بات سے میں سمجھوں حدیث میں جو دعائیں ہیں، چاہے قرآن بھی ہو، سورہ فاتحہ حدیث میں، اور حدیث میں جو دعائیں ہیں کافی زیادہ قرآن ہیں. اگر ایک وقت میں آدمی کو لے کر پڑھے، جیسے حکم العظم میں قرآن کی دعائیں، ان کو اس کیفیت میں آدمی نہانے کی حاجت ہو یا حیض کی ہو، مرد عورت دونوں پڑھ سکتے ہیں. جی، میں یہاں پہ سوال آیا ہے کہ قرآن میں یعنی حدیث کی بات کی بنیاد پر سورہ فاتحہ جیسے حدیث میں آئی ہے تو وہ ساری پڑھ سکتے ہیں. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دعائیں جن کا ذکر صرف اور صرف احادیث میں ملتا ہے، جیسے حزب الاعظم میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں مل جائیں گی کہ جو قرآن پاک میں نہیں ہیں اور صرف حدیث میں ملتی ہیں. تو جو حدیث میں دعائیں ملتی ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ممانعت نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر وہ والی صرف آیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جن کے اندر دعا کا معنی پایا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا. جن میں یہ آن لائن ذرا آواز آ رہی ہے، اپنا اسپیکر بند کر دیں. تو جن کے اندر کیا کہتے ہیں دعا کا معنی نہیں پایا جاتا یا جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا معنی نہیں پایا جاتا، ان کو پھر پڑھنے کو بتایا جاتا ہے. بعض اوقات جیسے کسی نے وظیفے کے طور پہ بتا دیا کہ آپ یہ والی آیت کو اتنی دفعہ پڑھیں، آپ کو یہ فائدہ ہوگا، تو اس کے علاج کے طور پر بتایا گیا ہے. لیکن وہ ہے اس کا وہاں پر کہہ لیجئے کہ تلاوت کا معنی ختم نہیں ہوتا. اس وجہ سے نہیں ختم ہوتا کہ وہ بطور دعا کے نہیں آئی یا بطور حمد و ثنا کے نہیں آئی. قرآن پاک میں وہ آیت اگر بطور حمد و ثنا کے اللہ تعالیٰ کے ذکر نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کے طور پر ذکر نہیں ہے تو پھر وہ قرآن ہونے سے نہیں نکلے گی، اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی. مثلا حدیث اور دعاؤں کے اعتبار سے پورا رکوع للہ ما فی السماوات والارض، اس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، دعا بھی ہے. جی سورہ الرحمن جو ہے جی بتائی جاتی ہے، اس میں جی بڑائی ہے ساری. جی اس میں جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آپ نے ذکر کیا، سوال آیا کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اور دعا بھی ہے. جی اس کا تو یہاں پر ذکر آ گیا نا کتاب میں کہ یہ ربنا آتینا والی یا یہ دعائیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں، یہ ساری تو پڑھنا جائز ہو گیا دعا کی نیت سے. سورہ رحمان میں وہ خالی یہ نہیں ہے کہ وہ الحمدللہ کی طرح سے صرف اللہ تعالیٰ کی ثنا پر ہی مشتمل ہو، اس میں یہ بھی ہے کہ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی بندوں کو خطاب کر کے اور بات بھی کی گئی ہے. صرف ایک جیسے یہ نہیں ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سارا جہان بنایا، ایسی بات نہیں ہے. اس میں ہٹ کر بھی بات ہے، بندوں کو بھی خطاب ہے کہ تم پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہو، کیوں نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو. تو بندوں کو بھی بات کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خالصتاً دعا یا خالصتاً ثنا، حمد و ثنا وہ نہیں ہے، اس میں اور چیزیں بھی ہیں. تو نہیں، یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں، تو میں سورہ رحمان کی عرض کر رہا ہوں. آپ نے سورہ رحمان فرمایا، اس میں تو دعا ہے، اس میں تو آخر میں جو ہے سارا دعا ہے. نہیں، وہ اس کے آخر میں جو دعا ہے نا، جو اس سے آگے جو دعا ہے، پورا رکوع کی بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ پورا رکوع بھی کسی نے سورہ بقرہ کا پورا آخری رکوع دعا کے طور پر یا ثنا کے طور پر لیا ہو. ربنا والی جو دعائیں ہیں نا جی، ان کو تو لیا ہے، ان کو تو لیا ہے. وہ جو ہے نا جی، وہ تو بتائی گئی ہے جیسے معوذتین بتائی گئی ہیں نا،
کہ وہ دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے کہ یا وہ بھی اس میں آیت الکرسی میں تو تعریف ہی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جیسے حفاظت کے لیے پڑھ کے دم کرنا ہے، تو وہ قرآن یعنی اس کے نا دعا ہونے کا معنی بھی ایک پایا جاتا ہے. باقی انشاءاللہ اس بارے میں مزید عرض کر دوں گا.